السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح سے مجھے ایک بھی سواری نہیں ملی تھی۔ میں نے فکر مندی سے اڈے کی طرف دیکھا تو کانوں میں بیوی کی آواز گونج رہی تھی کہ شام کو کچھ لیتے آئیے گا، آج ہماری بیٹی عائشہ نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت میرے رکشے کے پاس آ کر بولی، بیٹا مجھے گھر چھوڑ دو گے؟ وہ بہت غریب عورت لگ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ اسے چھوڑ دیتا ہوں، کیا پتہ اس کی دعاؤں سے کوئی سواری مل جائے۔ جیسے ہی میں نے اسے اس کے دروازے پر اتارا اور واپس پلٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، لوگوں کے گھروں میں طرح طرح کے پکوان تیار ہو رہے تھے، مسجد میں چراغیں اور محفل تراویح کی تیاریاں ہو رہی تھی، لیکن دوسری طرف عام جیسے غریب لوگ تھے جو اس بات سے پریشان تھے کہ ہم سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے، دودھ ہو، پھل ہو یا افطار کا سامان۔ دل صبح سے ہی بوجھل تھا، کام تقریباً رکا ہوا تھا اور اوپر سے میرا رکشہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اس کی مرمت ضروری تھی۔ لوگ اس کی حالت دیکھ کر بیٹھنے سے کتراتے تھے۔ اب سوچ رہا تھا کہ گھر کا خرچہ چلاؤں یا رکشے کی مرمت کراؤں، دونوں میں سے ایک ہی کر سکتا تھا۔ صبح بیوی نے جب چائے کے ساتھ باسی روٹی رکھی تو ہونٹ کاٹتے ہوئے آہستگی سے بولی، اس شام کو کچھ لیتے آئیے گا، آج عائشہ نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ میرے ہاتھ وہیں کانپ گئے۔ میں نے حیرانی اور شکوے بری نظر سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ میری حالت جانتی تھی مگر پھر بھی بچی کو نہیں روکا۔ صفائی میں کہنے لگی، میں نے بہت سمجھایا تھا مگر وہ ضد کرنے لگی کہ محلے کی سب لڑکیاں نئے کپڑے پہن کر افطار میں شریک ہوں گی تو میں خالی ہاتھ کیسے رہوں گی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی کہ شاید میری بچی کے نصیب سے ہی اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ دن بھر بازار اور گلیوں میں بھٹکتا رہا، کوئی سواری یا چھوٹا موٹا کام مل جائے مگر کچھ نہ بنا۔ آخر کار ہار کر اپنے ٹوٹے پھوٹے رکشے کے پاس جا کر سڑک کنارے بیٹھ گیا۔ میرے ارد گرد دوسرے ڈرائیوروں کے نئے سجیلے رکشے کھڑے تھے۔ پہلے میری حالت ایسی نہ تھی، میں کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا، آمدنی زیادہ نہ تھی مگر گزارا آرام سے ہو جاتا تھا، لیکن جب معاشی بحران آیا تو دکان بند ہو گئی اور میں بے روزگار ہو گیا۔ آہستہ آہستہ گھر کا سارا سامان بک گیا۔ بیوی نے سب کچھ چپ چاپ سہا، نہ کبھی شکایت کی نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ اللہ نے ہمیں ایک ہی اولاد دی تھی، میری بیٹی عائشہ، جو اب 8 سال کی ہو چکی تھی۔ جب حالات نہ سنبھلے اور بیوی نے اپنی شادی کا زیور میرے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، یاسین اسے بیچ کر ایک رکشہ لے لو، کم از کم گھر کی دال روٹی تو چلتی رہے گی۔ میں نے شکر گزار نظروں سے بیوی کو دیکھا اور زیور بیچ کر ایک پرانا رکشہ خرید لیا۔ پچھلے 1.5 سال سے رکشہ چلا رہا ہوں مگر اخراجات پھر بھی پورے نہیں ہو پاتے۔ بیٹی کو پرائیویٹ اسکول سے نکال کر سرکاری اسکول میں داخل کرایا ہے۔ آج گرمی بھی شدید تھی، میں سر پکڑ کر بیٹھا ہی تھا کہ ساتھ والے ڈرائیوروں کی آوازیں آئی، یاسین وقت ضائع نہ کر، دھندے کا ٹائم ہے، جب پیسے نہیں تو رکشے والوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، پیدل کیوں نہیں چلتی۔ اس نے اور بھی کڑوی بات کہی مگر میرا دل بس بجھ سا گیا۔ راشد کو تو صبح سے ہی 12 سواریاں مل چکی تھی۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت میرے پاس آ کر بولی، بیٹا مجھے گھر چھوڑ دو گے؟ میں نے غور سے دیکھا، شاید بھیک مانگ کر لوٹ رہی تھی، پیروں میں پرانی چپل، ہاتھ میں پھٹا پرانا تھیلا، کپڑوں جگہ جگہ سے سلے ہوئے اور چہرے پر فکر کی گہری لکیریں۔ میں ایک پل کے لیے اپنی ماں کی یاد میں کھو گیا، یہ پچھلے سال دنیا سے چلی گئی تھی۔ میری ماں بھی ایسی ہی کمزور اور غمزدہ دکھتی تھی۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس خاتون کو گھر چھوڑاؤں، ویسے بھی سواری تو کوئی نہیں مل رہی، کیا پتہ اس کی دعاؤں سے اللہ مجھے رزق عطا فرما دے۔ میں نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا اور ان کے بتائے پتے کی طرف چل پڑا۔ وہ شہر سے دور ایک ویران بستی میں رہتی تھی جہاں زیادہ تر لوگ غربت میں جی رہے تھے۔ جب میں نے انہیں ان کے دروازے پر اتارا تو وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر خوب دعائیں دینے لگی۔ میں مسکرایا، شکریہ کہنے ہی والا تھا کہ انہوں نے میرے بازو کو تھام لیا اور اپنے پرانے تھیلے سے کافی رقم نکال کر میری طرف بڑھائی۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا اور انکار کے لیے سر ہلایا تو وہ مسکرا کر بولی، بیٹا میں جانتی ہوں تم بھی پریشان ہو، شام کا وقت ہونے والا ہے، تھوڑی دیر میں اذان مغرب ہوگی، لگتا ہے تم بھی روزے سے ہو، ایسا کرو اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ افطار کرو۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر روزہ افطار کرو، ویسے بھی میں تو اکیلی ہوں، اتنا اللہ نے مجھے دے دیا ہے وہی میرے لیے کافی ہے، کل کیا ہوگا یہ میرا رب بہتر جانتا ہے۔
میری دعا ہے کہ اللہ تمہارے گھر میں سکون، خوشی اور برکتیں بھر دے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جسے سب فقیر سمجھ رہے تھے، اس کا دل اتنا بڑا تھا کہ وہ اپنی محنت کی کمائی سے مجھے پیسے دے رہی تھی۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ انہی پیسوں سے افطاری کر لوں، مگر اگلے ہی لمحہ بیٹی کا معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، جو اس امید پر روزہ رکھ کے بیٹھی تھی کہ اس کا باپ آج اس کے لیے کچھ اچھا لے کر آئے گا۔ میں نے وہ پیسے قبول کیے اور دل سے اس بوڑھی ماں کا شکریہ ادا کیا۔ پھر فوراً بازار گیا، کچھ پھل توڑا، دودھ اور مٹھائی لی اور گھر پہنچ گیا۔ بیوی نے سامان دیکھا تو خوشی سے آنکھوں سے میں آنسو آ گئے اور فوراً دسترخوان کی تیاری کرنے لگی۔ میری بیٹی خوشی سے اچر رہی تھی۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ میں وضو کر کے محلے کی مسجد میں چلا گیا۔ نماز اور افطار کے بعد کچھ دیر مسجد کے صحن میں ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں محلے کے سیٹھ عبدالغفور کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ رمضان میں انہوں نے مکہ میں افطاری کروائی ہے اور آج محلے کی مسجد میں بھی ان کی خواہش سے افطاری بانٹی جا رہی ہے۔ میں نے حسرت سے ان کی طرف دیکھا اور سوچا کاش سیٹھ صاحب کو یہ احساس ہوتا کہ اسی محلے میں کئی ایسے غریب ہیں جو اصل میں ان کے خرچ کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر وہ دکھاوے کی بجائے خاموشی سے ایسے گھروں میں راشن پہنچا دیتے تو زیادہ ثواب ملتا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر گھر آ گیا۔ مغرب کی اذان کی آوازیں گونجنے لگیں اور ہم تینوں نے مل کر افطاری کی۔ میں نے اور میری بیوی نے اپنی بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے کھجور اور دودھ دیا، پھر جیب سے 100 روپے نکالے اور بیٹی کو دیے اور کہا بیٹا یہ تمہارا انعام ہے۔ معصوم سی بچی اس چھوٹی سی بات پر ہی بہت خوش ہو گئی۔ پھر وہ اور میری بیوی نماز کے بعد مسجد چلی گئیں۔ میں بھی بعد میں مسجد گیا اور دیکھا تو لوگ سیٹھ عبدالغفور کی تعریفیں کر رہے تھے کہ ان کے گھر سے کتنا عمدہ کھانا آیا ہے۔ سیٹھ صاحب ہاتھ جوڑ کر سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اتنے میں میری نظر کچھ بچوں پر پڑی جو پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا ضائع کر رہے تھے۔ اللہ کی نعمت کا یہ ضیاع دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا، مگر کچھ کہنا خود پر مصیبت لانے کے مترادف ہوتا۔ میرے لیے تو وہ بوڑھی عورت کسی فرشتے سے کم نہ تھی جس نے اس دن میرا سہارا بننا تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز جب میں سواری چھوڑنے جا رہا تھا تو سامنے سے آنے والی ایک تیز رفتار گاڑی نے میرے رکشے کو زور سے ٹکر مار دی۔ سوار کو تو معمولی چوٹیں آئیں مگر میری دونوں ٹانگیں بری طرح کچلیں گئی۔ لوگوں نے مجھے اسپتال پہنچایا اور کچھ نے وہیں میری مدد بھی کی۔ مجھے اپنے سے زیادہ فکر اپنے پرانے رکشے کی تھی جو گھر کا سہارا تھا۔ کسی نے میری بیوی کو اطلاع دے دی۔ وہ روتی بلکتی اسپتال میں پہنچی۔ میری حالت دیکھ کر ٹوٹ گئی۔ آپریشن ہونا تھا مگر ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ بیوی نے رشتہ داروں سے مدد مانگی پھر سب نے بہانے بنا دیے۔ اسپتال والوں نے ایک صاحب خیر کی مدد سے آپریشن تو شروع کر دیا، لیکن مناسب دوا اور خوراک کی کمی سے میری ٹانگوں میں انفیکشن پھیل گیا۔ دوائیں اتنی مہنگی تھی کہ ہم خرید ہی نہ سکتے تھے۔ چند دن بعد اسپتال نے یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ اب گھر میں پر ہی دیکھ بھال کریں۔ میں بستر پر پڑا رہ گیا۔ میری بیٹی عائشہ یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میری بیوی زینت محلے کی عورتوں سے مدد مانگتی، سرکاری راشن کی قطاروں میں لگتی، اگر کہیں سے کوئی سہارا نہ ملتا۔ وہ سیدھی سادی عورت تھی، دنیا کی چلاکیاں نہیں جانتی تھی۔ کئی بار لوگ بہانے سے اس کا مذاق بنا دیتے یا ذلیل کرتے اور وہ روتی ہوئی واپس آ جاتی۔ میں دن رات اللہ سے دعا کرتا تاکہ اس مشکل امتحان سے نجات ملے۔ محلے کے امام صاحب کو ہمارے حالات کا علم تھا۔ وہ رمضان میں بچا ہوا افطاری کا سامان ہمارے گھر بھجوا دیتے۔ ایک دن میں نے زینت سے کہا بیگم سیٹھ عبدالغفور کے گھر جاؤ اور ان کی بیگم سے کہو کہ سیٹھ جی سے بات کروا دیں۔ یہ سن کر وہ افسردہ ہو گئی کیونکہ پہلے ہی کئی گھر سے خالی ہاتھ لوٹ چکی تھی، مگر میری ضد پر چلی گئی کیونکہ سنا تھا کہ اس بار سیٹھ صاحب مسجد میں بڑا افطاری کا پروگرام کروا رہے ہیں۔ امید تھی کہ اگر وہ چند ہزار روپے کا راشن یا دوائی کی مدد کر دیں تو شاید میری حالت سنبھل جائے۔ زینت گئے کافی دیر ہو گئی۔ عائشہ میرے پاس کھیل رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور زینت روتی ہوئی اندر آئی۔ وہ کانپتی ہوئی میرے پاس آئی اور پھر اپنی مٹھی کھول کر اس میں دبے 1000 روپے میرے سامنے پھینکتے ہوئی روتی روتی کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ میں عائشہ کے سامنے کچھ پوچھ بھی نہ سکا۔ دل لرزا گیا، ایک خوف سا طاری ہو گیا۔ میں نے فوراً بیٹی سے کہا بیٹا تم ذرا کچھ دیر پڑوس والی خالہ کے گھر چلی جاؤ۔ میں نے عائشہ سے کہا بیٹا تم ذرا شکیلہ چاچی کی پوتی کے ساتھ کھیل لو۔
وہ بھی کئی دنوں سے گھر میں بند ہو کر بور ہو رہی تھی۔ عائشہ خوشی خوشی چچی کے گھر چلی گئی۔ مجھے ہمیشہ زینت ہی سہارا دے کر بستر سے اٹھاتی تھی، مگر اس وقت میں نے بڑی ہمت کر کے خود کو بستر سے گھسیٹ کر دروازے تک پہنچایا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ اندر سے صرف ایک زینت کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، زینت، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، عائشہ کی قسم ہے، دروازہ کھولو، مجھے بتاؤ کیا ہوا، میرا دل غم سا پھٹ جائے گا۔ کچھ لمحہ خاموشی رہی، پھر دروازہ کھلا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اب مجھ سے کسی وضاحت کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال اپنی بیوی کے ساتھ گزارے تھے، جانتا تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میں غریب تھا، اگر کسی کو بتاتا تو کون یقین کرتا، الٹا میری بیوی کی عزت کا تماشا بن جاتا۔ کاش میں نے زینت کو اپنے حقوق کے گھر نہ بھیجا ہوتا، کاش اس حادثے میں میں ہی مر گیا ہوتا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اتنے میں عائشہ گھر لوٹ آئی۔ ہمیں روتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ شور سن کر شکیلہ چچی ہمارے گھر آ گئیں۔ زینت کی حالت دیکھ کر وہ بھی رو پڑی۔ میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چچی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یاسین بیٹا، تمہاری حالت دیکھ کر دل ٹوٹ گیا، کہو تو محلے کی عورتوں کو بلا کر اس عبدالغفور کو سبق سکھائیں، جو ہر سال حج و عمرہ کرتا ہے، مسجدوں میں چندہ دیتا ہے، لیکن دوسروں کی بیویوں بیٹیوں کی عزت کا خیال نہیں کرتا۔ یہ سن کر زینت نے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے بولی، چچی میری منت ہے، ایسا نہ کریں، نہیں تو یہ لوگ ہمیں محلے سے نکال دیں گے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، کل کو اس کے رشتے پر انگلیاں اٹھیں گی، میں بھوک بیماری غربت سب سہ لوں گی مگر بدنامی نہیں۔ اگر اور کوئی راستہ نہ بچا تو ہم تینوں اپنی زندگی ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر چچی بھی کانپ گئی اور کچھ دیر ہمیں دلاسا دے کر چلی گئیں۔ شام کو ان کا بیٹا گھر آیا تو وہ اس کے ساتھ آٹا، دال، چاول اور تیل لے آئیں۔ زینت کو ہمت دی اور کہا، بیٹی تم نہیں ٹوٹی ہو، حالات ٹوٹے ہیں، یہ بھی ایک دن بدلیں گے۔ رات بھر ہم جاگتے رہے۔ زینت روتے روتے اٹھ کر نماز کی تیاریاں کرنے لگی۔ فجر سے پہلے ہی چولہا جلا دیا۔ عائشہ سو رہی تھی اور میں بستر پر بیٹھا ایک پتھر کی طرح خاموش تھا۔ زینت میرے پاس آ کر چائے رکھی اور بولی، یاسین یہ چائے پی لو، تمہاری خاموشی مجھے مار ڈالے گی، کچھ تو کہو۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جس نے میری وجہ سے اپنی عزت گنوا دی تھی۔ میں کیسا شوہر تھا کہ وہ میرے ہوتے ہوئے بھی محفوظ نہ رہی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، زینت میں تمہارے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچ رہا، میں اپنی بے بسی پر شرمندہ ہوں، کاش تمہیں وہاں نہ بھیجتا۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی۔ میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلی صبح میں نے عائشہ کو شکیلہ چچی کے پاس چھوڑا اور کہا کہ میں اسپتال جا رہا ہوں، لمبی لائن ہوتی ہے، شاید دیر ہو جائے۔ چچی نے خوشی سے عائشہ کو رکھ لیا۔ زینت بالکل خاموش تھی۔ میں اس کی مدد سے رکشے میں بیٹھ گیا۔ ہماری منزل شہر کا بڑا چوراہا تھا جہاں کئی لوگ سڑک کے کنارے بھیک مانگتے تھے۔ ہم وہاں پہنچے تو زینت حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر خاموش ہو گئی۔ میری حالت سب کے سامنے تھی، بگڑتی طبیعت، زخم اور پرانی پٹی سے بہتا خون۔ ہم دونوں کچھ دیر سر جھکائے بیٹھے رہے۔ لوگ ہمارے آگے رکھی چادر پر پیسے ڈالنے لگے۔ زینت شرم سے زمین میں گر جانا چاہتی تھی۔ میں نے خود اپنے ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ شام ہونے تک ہمیں امید سے زیادہ پیسے مل گیا۔ کسی عزت دار انسان کے لیے یہ لمحہ بہت کڑا ہوتا ہے جب اسے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بہت کڑوا گھونٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری مجبوری تھی۔ کل تک جو لوگ سوکھی روٹی کھا کر گزارا کر لیتے تھے آج حادثے کے بعد بیکاری بن گئے تھے، مگر یہ کم از کم کسی درندے کے ہاتھوں اپنی عزت گنوانے سے 1000 درجے بہتر تھا۔ ہم خاموشی سے اپنے محلے واپس لوٹ آئے۔ شکیلہ خالہ ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ زینت عائشہ کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ کافی عرصے بعد ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ ہم جی بھر کے کھا سکیں اور تھوڑا بہت بچ بھی گیا۔ کبھی ہم عائشہ کو شکیلہ خالہ کے پاس چھوڑ دیتے اور کبھی اس سے ساتھ لے جاتے۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے سب کا میری بیٹی کے ذہن پر برا اثر پڑے گا، لیکن زینت نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ اس بارے میں کسی سے کچھ نہ کہے۔ ایک دن ہم تینوں، یاسین، زینت اور عائشہ، فٹ پاتھ پر بیٹھے تھے۔ اچانک ایک کار آ کر رکی۔ اس میں سے جو شخص اترا اسے دیکھ کر میرے چہرے پر شنکیں پڑ گئی۔
کیونکہ وہ عبدالغفور کا بڑا بیٹا تھا اور شاید کسی کام سے وہاں آیا تھا۔ اترتے ہی اس نے اپنے موبائل سے میری اور زینت کی تصویریں بنانا شروع کر دیں۔ وہاں موجود لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ وہ بحث کرنے لگا اور بولا، یہ آدمی ہمارے محلے کا ہے، محلے والوں اس کی بہت مدد کرتے ہیں، میرے والدین نے خود اس کی بیوی کے علاج کے لیے پیسے دیے تھے، لیکن یہ آدمی جان بوجھ کر یہاں بیٹھا کر بھیک مانگتا ہے تاکہ بھیک کو دھندا بنا سکے۔ اس کی باتیں سن کر کچھ لوگ ہمیں برا بھلا کہنے لگے اور کرسی سے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ لوگوں نے سمجھا بجھا کر اسے وہاں سے ہٹا دیا، مگر اب لوگ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ میرے پاس اپنی ساری میڈیکل رپورٹس تھیں۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا، میں شوق سے بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، اگر کبھی محلے والوں نے ہماری مدد کی بھی ہے تو اس کے بدلے میں میری بیوی اور بیٹی کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی برا رہا۔ اگر میں نے اپنے آپریشن کے لیے پیسے جمع نہ کیے تو میری دونوں ٹانگیں کاٹنے کا خطرہ ہے۔ میں چاہ کر بھی وہاں موجود لوگوں کو یہ نہیں بتا سکا کہ جس شخص نے ابھی ابھی ہماری بےعزتی کی ہے، اس کے والد عبدالغفور نے میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اسی دوران وہاں ایک اور گاڑی رکی اور اس میں سے ایک نوجوان عورت اتری۔ وہ وہاں کھڑے لوگوں سے کہنے لگی، کیا تماشا بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے ایک غریب کی مجبوری کا، ہٹ جائیے یہاں سے۔ اس کی بات سن کر سب لوگ چلے گئے۔ وہ عورت زینت سے کہنے لگی، مجھے یہاں آپ کی مدد کرنے کے لیے کسی نے بھیجا ہے، آئیے میرے ساتھ چلیے۔ اس کی یہ بات سن کر میں اور میری بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر ہم اس کے ساتھ چل پڑے۔ اس کی گاڑی ایک بڑے بنگلے کے سامنے جا کر رکی۔ ہم تینوں حیران پریشان اس شاندار بنگلے کو دیکھنے لگے۔ جب ہم اس اندر پہنچے تو وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں جیسے سکت میں آ گیا۔ یہ تو وہی نہایت غریب عورت تھی جو ایک دن بھیک مانگنے کے بعد میرے رکشے میں بیٹھی تھی اور جس نے مجھے خاصے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ چند دنوں میں تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ وہ بوڑھی عورت مسکراتے ہوئے اٹھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اس عورت سے بولی، ماریا بیٹی، یہی ہے وہ نوجوان جس نے اس دن مجھے گھر پہنچایا تھا۔ اس عورت کا نام، جس کا نام ماریا تھا نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور جو باتیں ہمیں بتائی اسے سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ دراصل وہ بوڑھی عورت کوئی بھی بھکارن نہیں تھی، بلکہ اس کی سوتیلے بیٹے نے شوہر کی وفات کے بعد اسے ہر چیز سے بے دخل کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کسی چوراہے پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی اور پھر اپنے مکان میں جا کر رہتی۔ ماریا اس کی سگی بیٹی تھی تو شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ چلی گئی تھی۔ جس دن میں نے اس بوڑھی ماں کو گھر چھوڑا تھا، ٹھیک اگلے دن ماریا اپنی ماں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پرانے مکان تک پہنچی اور پھر اس سے اپنے ساتھ اپنے بڑے سے بنگلے میں لے گئی۔ اس بوڑھی عورت نے ماریا کو بتایا کہ ایک دن اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی اور وہ گھر جانے کے لیے کسی سواری کی تلاش میں تھی، لیکن کوئی بھی اسے لے کر جانے کو تیار نہ تھا۔ تب میں نے اسے اپنے رکشے میں بٹھا کر گھر چھوڑا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اگلے دن مجھے ڈھونڈ کر اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی میں سے کچھ رقم دے دے، لیکن وہ 2 دن تک بستر سے اٹھ ہی نہ سکی۔ جب وہ تیسرے دن مسجد کے قریب والے چوراہے پر پہنچی تو وہاں اسے پتہ چلا کہ یاسین کا بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اب وہ معذور ہو کر بستر سے لگ گیا ہے۔ یہ سن کر ماں بیٹی مجھے ڈھونڈنے لگی، مگر تب تک میری حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ مجھے مجبوراً مسجد کے باہر بھیک مانگنی پڑی۔ وہیں عبدالغفور کے بیٹے نے میری اور زینت کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈال دیں اور یہ بھی لکھ دیا کہ یہ شخص جان بوجھ کر اپنا حلیہ بدل کر لوگوں کے جذبات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے فراڈیوں سے بچیں اور ان جیسے لوگوں کی مدد کر کے اصلی حقداروں کا حق مت چھینیے۔ یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے پورے سوشل میڈیا پر پھیل گئی۔ جب ماریا نے میری تصویر اپنی ماں کو دکھائی تو وہ فوراً مجھے پہچان گئی اور اپنی بیٹی سے کہا، یہی ہے وہ شخص جس نے اس دن میری مدد کی تھی۔ اور اس طرح ماریا بھی ہمیں ڈھونڈتی ہوئی اس چوراہے تک پہنچ آئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک بوڑھی عورت کی تھوڑی سی مدد کرنے کا اتنا بڑا انعام ہمیں ملے گا۔ ماریا ایک سماجی کارکن تھی اور ایک بڑا فلاحی تنظیم چلا رہی تھی جس کے ذریعے وہ سینکڑوں ضرورت مندوں خاندانوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ یہ سب وہ اپنے مرحوم والد کی تعلیمات کو پورا کرنے کے لیے کر رہی تھی۔
ماریا نے میرا بہترین علاج کروایا اور 2 ماہ بعد ہی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اچھے دنوں میں میٹرک تک پڑھائی کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میری صحت بہتر ہوئی، ماریا نے مجھے اپنی تنظیم میں ہی سماجی کارکن کے طور پر رکھ لیا۔ میری بیوی زینت نے بھی ماریا کے گھر میں نوکری کر لی اور وہ اب اسے بوڑھی ماں کا خیال رکھتی تھی۔ اس کا نام سرفرازاں بی بی تھی۔ جب بھی میں ماریا کے ساتھ کسی ضرورت مند کو ڈھونڈنے اور اس کی مدد کرنے کو جاتا، مجھے اندر سے ایک روحانی سکون ملتا ہے جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر وہ لوگ جنہیں اللہ نے دولت دی ہے ضرورت مندوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو نہ کوئی بھوکا سوگا اور نہ ہی کوئی مجبوری اور اپنی لاچاری میں جان دے گا۔ برا وقت ایک ایسی آزمائش ہے جو بڑے بڑے لوگوں کو بھی جھکا دیتی ہے۔ اسی طرح 5 سال گزر گئے۔ میری بیٹی عائشہ 12 سال کی ہو چکی تھی اور ایک بہترین اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ ایک دن ہمیں خبر ملی کہ کچھ نالائق بیٹوں نے ایک بزرگ کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے۔ کامی لوگوں نے ہماری تنظیم کا نمبر ڈھونڈ کر ہمیں اطلاع دی۔ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ایمبولینس پہ اس جگہ پہنچا۔ جب ہم نے کچرے کے ڈھیر میں لپٹا اس بیمار اور بے ہوش بزرگ کو سیدھا کیا تو میری روح کانپ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے محلے کا وہی ظالم شخص عبدالغفور تھا جسے سب سیٹ صاحب کہہ کر بلاتے تھے۔ اللہ کی عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مجھ پر، میری بیوی اور نہ جانے کتنے مجبوروں پر ظلم کرنے کا انجام عبدالغفور کو اسی دنیا میں مل چکا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تو ایک غریب اور لاچار انسان تھا، بدلہ نہیں لے سکا، لیکن اللہ کی عدالت میں انصاف ہو چکا تھا۔ یہ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ کبھی بھی کسی کی مدد کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی مدد بھی کبھی بہت بڑا انعام بن کر لوٹ سکتی ہے۔ اور جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں انہیں اللہ کی عدالت میں ضرور انصاف ملتا ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، تو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔